بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، رات گئے اسلام آباد کے باخبر حلقوں میں انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے باز گشت۔ گزشتہ 72 گھنٹوں کے اندر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے دی گئی تاریخ سے متعلق یہ دوسرا بڑا اعلان ہے جو کہ سامنے آیا ہے، اور یہ دو بڑے اعلانات دو اہم ترین شخصیات کی جانب سے سامنے آئے ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں اس وقت پک کیا رہا ہے؟ اہم ترین معاملے پر کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے؟ کیسے کیوں کر آن بورڈ ہوئی؟ تفصیلات رکھیں گے آپ کے سامنے، اور رات گئے سینئر ترین سیاسی شخصیات کا سنسنی خیز اعتراف عمران خان سے متعلق سامنے آیا، وہ بھی کریں گے جناب آپ کے گوش گزار۔ اور تازہ ترین ڈیولپمنٹ جس سے ہم اس معاملے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جناب مراد سعید کا ایک اہم ترین اور سنسنی خیز ٹویٹ، جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ سیاسی صورتحال مستقبل کی آئندہ چند دنوں کے اندر مکمل طور پر تبدیل ہو کر رہ جائے گی، ایک ایسے ماحول کے اندر جب کہ اسلام آباد کی انتظامیہ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو 30 مارچ کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ جو ٹویٹ مراد سعید صاحب کی جانب سے سامنے آیا، کیا اس کو عمران خان کی ممکنہ رہائی عید سے پہلے اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی تفصیلات بھی رکھنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے، کیونکہ سر دست اس وقت دو بڑی ڈیولپمنٹ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کے حوالے سے بات چیت، عوامی تحریک جو پاکستان تحریک انصاف جلد شروع کرنے جا رہی ہے اور جو اگلے فیز میں ہوگی رمضان اور عید کے بعد۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر عید سے پہلے عمران خان کی رہائی ممکن ہو گئی اس اہم ترین اعلان کے بعد، جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گزشتہ 72 گھنٹوں میں دو اہم اعلانات، رہائی کی تاریخ کا اعلان کہاں سے اور کیوں کر ہوا، اس کے بعد اگر یہ رہائی عمل میں آ جاتی ہے تو پھر تاریخ جو تحریک ہے وہ کس فیز میں جائے گی؟ کیونکہ تحریک انصاف کی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ تحریک کا بنیادی ایجنڈا تو نو ڈاؤٹ عمران خان کی رہائی ہے، ڈیفینیٹلی، کیونکہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر وہ جیل کے اندر ہیں۔ لیکن ایک اہم ترین نقطہ اس کے اندر، اہم ترین بلکہ بڑا نقطہ اس کے اندر جس جانب عمران خان بھی بارہا اشارہ کر چکے، کیونکہ یہ پاکستانی عوام کے آئین اور قانون کی جد و جہد ہے، ان کو آئین اور قانون کا حق دلانے کی جد و جہد ہے، جمہوریت کی جد و جہد ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا وہ مینڈیٹ جو کہ اب نیشنل مینڈیٹ بن چکا ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق یہ نیشنل مینڈیٹ ہو جاتا ہے جو کسی سیاسی جماعت کو جیتنے کی صورت میں ملتا ہے۔ یعنی 8 فروری کو پاکستانی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ دیا، اب آئین اور قانون کے تحت وہ نیشنل مینڈیٹ ہے، اور اس کی حفاظت پاکستان کے تمام تر اداروں کا آئینی اور قانونی بنیادی فرض ہے اس ڈیموکریسی کے اندر، اور اگر اس کے خلاف جایا جائے گا تو یقینی طور پر یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی، ممکنہ طور پر اس کے اوپر غداری کا مقدمہ بنتا ہے آئین کو توڑنے کے حوالے سے، اور عمران خان پہلے بھی اس جانب اشارہ کر چکے، کہہ چکے، جس کے اوپر عمران خان کے خلاف بڑا زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا۔ الیکشن کمیشن ارکان کے حوالے سے عمران خان نے کہا تھا کہ آپ کے اوپر تو غداری کا مقدمہ بنتا ہے کیونکہ آپ پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں، اور اب تو واقعی پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی، اور عمران خان نے واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا صحافیوں کے سامنے، میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کے دوران، کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن اور یہ جو نگران سیٹ اپ تھا، یہ پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چھیننے میں، دھاندلی کرنے میں برابر کے شریک تھے، حصہ دار تھے، اور مل جل کر انہوں نے یہ ساری کارروائی کی۔ اب اس تناظر میں یہ ٹویٹ بڑا امپارٹنٹ ہو جاتا ہے مراد سعید صاحب کا، جن کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا، کے پی کے سے سینٹ کے امیدوار تھے وہ عمران خان کے، پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کر دیے گئے بغیر کسی جو ہے وہ کسی وجہ کے، یہ کہہ کر کہ ان کے اوپر جناب 9 مئی کے حوالے سے مقدمات ہیں۔ حالانکہ کسی بھی جگہ کے اوپر، کسی بھی فورم کے اوپر ایسی کوئی چیز ابھی تک ثابت نہیں ہو سکی، اور اس کے باوجود اس قسم کا پروپیگنڈا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ مراد سعید نے یہ ٹویٹ کیا کہ آج سوات سے، اور بڑا جلسہ انہوں نے، پاکستانی عوام، خوف کے بت پاکستانی عوام نے، سوات کے عوام نے، کے پی کے عوام نے توڑ دیے، بڑی تعداد میں آج عوام نکلے باہر سڑکوں پر۔ آج سوات سے عمران خان، بشرا بی بی، تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان کی رہائی اور پاکستان کے
عوام کے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دو چیزیں ہیں میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی، وہی بات مراد سعید صاحب نے کی کہ عمران خان، بشرا بی بی اور تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان کی رہائی، اور دوسری بات پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے تحریک انصاف کی تحریک کا آغاز کر دیا گیا۔ یہ دونوں نقطے ہیں اس تحریک کے اہم ترین، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی گوش گزار کیے۔ آج ہی انشاءاللہ باقی اضلاع کے لیے بھی میں شیڈول جاری کرنے جا رہا ہوں۔ جب بھی کور کمیٹی کی جانب سے دھرنے یا لانگ مارچ کا فیصلہ آیا تو ہماری تیاری انشاءاللہ مکمل ملے گی۔ پوری قوم پاکستان کے پرچم کے ساتھ اسی طرح عمران خان کی رہائی اور اپنے مینڈیٹ کی واپسی کی تحریک کا بیڑا اٹھائے گی، جیسے انہوں نے 8 فروری کو اٹھایا تھا۔ فیصلہ سازوں کو خبر ہو کہ پاکستانی قوم اب ناموں کی محتاج نہیں رہی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہر عمل اور بات کو وطن دشمنی اور دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے، لیکن عمران خان نے اس قوم کی سوچ کو بھی آپ کے بیانیوں سے آزاد کر دیا ہے۔ آپ کے بیانیوں سے کیا مراد ہے آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ وہ جان چکی ہے کہ ان کے فیصلوں کی توہین ہی اصل میں وطن دشمنی ہے، ان کے مینڈیٹ کی چوری ہی اصل میں دہشت گردی ہے۔ آپ اس آڑ میں خیبر پختونخوا میں جن کارروائیوں کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے باز رہیں۔ کس کو کہا ہے یہ مراد سعید نے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر مراد سعید صاحب کا ٹویٹ اور اظہر مشوانی صاحب کا کوٹ ٹویٹ کے سواد سے تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور آج ہی انشاءاللہ باقی اضلاع کے لیے بھی شیڈول جاری کرنے جا رہا ہوں۔ ایسا کہا جناب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہیں ہمیشہ اظہر مشوانی، انہیں بھی گرفتار کیا گیا تھا غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر، اور ان کی جانب سے اہم ترین اور بڑا بیان۔ دوسری جانب کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر 2 اہم ترین سٹیک ہولڈر تمام تر معاملات کے اندر، ایک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور دوسری پاکستانی عدلیہ، گزشتہ 75 برسوں میں پاکستان کے اندر حکومتیں بنانے اور گرانے میں ان دونوں اداروں کا اہم ترین کردار رہا، اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بڑے اعلانات کے ساتھ جنہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا تھا اور کہا تھا کہ جناب کیسز بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ نمٹائے جائیں گے، آج صورتحال کچھ یوں ہے کہ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 57,000 تک جا پہنچی ہے، اور 3 ماہ کے دوران 1,316 مقدمات کا اضافہ ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم عالمی رینکنگ میں پاکستانی عدلیہ کا نمبر بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے صحافی دوست راجہ محسن اعجاز صاحب نے کہا کہ زیر التوا مقدمات والی فہرست شیئر کرنے کا شکریہ، ایک دوست کا شکریہ انہوں نے ادا کیا، عدیل سرفراز صاحب کا یہ ٹویٹ تھا، اور ساتھ ہی کہا کہ وہ آئین پسند سخت اصول پسندوں والی فہرست مل سکتی ہے کہ آپ پلیز وہ جو ہمارے کچھ صحافی دوست روزانہ کی بنیاد پر جاری کیا کرتے تھے، اشارہ تھا ان کا سابقہ چیف جسٹس کے دور کے اندر اور عمران خان کے دور حکومت کے اندر جو کچھ لوگ باقاعدہ طور پر روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ جناب جاری کیا کرتے تھے۔ دوسری جانب ایک اور بڑا معاملہ ہوا ہے جناب کہ آئی جی پنجاب کو سول ایوارڈ ملنے پر تنقیدی پوسٹ کرنے والے کرائم رپورٹر اسرار راجپوت پر ان کی ایک پرانی ڈیلیٹ کی ہوئی ایک پوسٹ پر مذہبی منافرت سمیت سنگین دفعات کے تحت راولپنڈی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے، اور RIUJ نے اس کے اوپر اپنا بیان بھی جاری کیا ہے۔ اور اسرار راجپوت صاحب وہ کیونکہ مشہور ہیں اپنی ان خبروں کے حوالے سے، جس طریقے سے پنڈی پولیس اور ان کے جرائم کو انہوں نے رپورٹ کیا ہے، ایک عرصے سے حکام کسی بہانے کی تلاش میں تھے، ہمارے صحافی دوست ریاض الحق صاحب نے بھی کہا، اور انتہائی قابل مذمت اقدام، اور IG پنجاب صاحب ڈیفینیٹلی جو کچھ کر رہے ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس میں تو ہوگا۔ اور پھر حیران کن معاملہ یہ ہے کہ جب سے کہا گیا ہے جناب، جب سے صحافیوں نے سپریم کورٹ نے صحافیوں کے تحفظ کے لیے از خود نوٹس کے سماعت کے لیے مقرر کرنا شروع کیا ہے، تب سے صحافیوں کی گرفتاریوں اور مقدمات کا جو نیا سلسلہ ہے وہ بھی جناب شروع ہو گیا ہے، ایسا کہنا ہے سینئر کورٹ رپورٹر عامر سعید عباسی صاحب کا بھی۔ اور یقینی طور پر ایک بڑا سوال ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کی جانب بھی، اس کو ہم نے اس لیے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ اہم ترین معاملہ ہے جناب، عمران خان کے کیسز بھی ڈیفینیٹلی عدالتوں کے سامنے ہی آنے ہیں، اور بلے کا نشان جہاں سے چھینا گیا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ڈاٹس کو اگر کنیکٹ کریں
تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کے جو دو اہم ترین ادارے ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی اہم ترین اور مقبول ترین سیاسی جماعت عمران خان کے حوالے سے ایک پیج کے اوپر تھے، لیکن اس وقت کچھ اس قسم کی اطلاعات عدلیہ کے اندر بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پر ججز حضرات نے آہستہ آہستہ اب یہ بات کرنا شروع کر دی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک جو ساکھ ہے عدلیہ کی وہ ہوئی ہے متاثر، اور کہا یہ جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر اور اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کا کہ ساکھ کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آئین اور قانون کے تحت جو ہیں وہ فیصلے آنے چاہیے اگلے دنوں کے اندر۔ اور اسی حوالے سے چند دن پہلے 3 دن پہلے بیرسٹر گوہر کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر سائفر کا معاملہ آگے بڑھتا ہے تو بہت جلد آپ خوشخبری سنیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ہو جائے گی بقول ان کے 31 مارچ سے پہلے، ایسا انہوں نے کہا تھا۔ اور اب اہم ترین سٹیٹمنٹ شیر افضل مروت صاحب کی بھی سامنے آئی پہلے، لیکن ذکر کر دیں کیونکہ کافی جگہ پر کوشش جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے، تو دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے کہ پی ٹی آئی پنجاب میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے، اور ڈرایا انہیں یہ کہہ کر ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ جب تک اگر فارورڈ بلاک میں آ جائیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ دوبارہ گنتی کے بہانے میں دوبارہ گنتی کر کے آپ سے یہ نشست جو ہے وہ چھین لی جائے گی، اور اب تک ایسا 2 نشستوں کے اوپر جو ہے وہ ہو بھی چکا ہے اس اہم ترین معاملے کے اوپر۔ دوسری جانب جناب شیر افضل مروت صاحب کی اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے پیشن گوئی، جسے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں منگل تک اچھی خبر ملے گی، یعنی 36 گھنٹوں کی تقریباً انہوں نے بات کی ہے، اچھی خبر ملنے کی انہوں نے پیشن گوئی کر دی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف سیاسی کیسز محض انتقامی کارروائیاں، بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز میں وکلا کو مکمل جرا کا حق نہیں دیا گیا، اور عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں منگل تک جو ہے وہ اچھی خبر ملے گی، اور مینڈیٹ چوری ریکوری کا بھی ہم نے پلان مرتب کر لیا ہے، 30 مارچ سے آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور مشتاق احمد غنی صاحب کی کابینہ میں شمولیت کے لیے بانی پی ٹی آئی سے بات کروں گا، اور جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس سزا کے خلاف اپیلیں زیر سماعت ہیں، 10 سال قید سزا، ہنسی آتی ہے، وہ جو ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے انہیں دی تھی، اور اب اس حوالے سے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے، رہائی کی تاریخ کا اعلان ہے ایک طرح سے، یہ پہلے بیرسٹر گوہر صاحب کہہ چکے، اب شیر افضل مروت بھی کہہ رہے ہیں، اور اب اس سٹیج کے اوپر ساتھ اس قسم کی خبریں بھی جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی تحریک کو اب اگلے مرحلے کے اندر جو ہے وہ لے جا رہی ہے، اور اسی دوران ہو یہ رہا ہے کہ باخبر حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کیونکہ جیل سے باہر تو آنا ہے ڈیفینیٹلی، اور نہیں ہو سکتا کہ انہیں اب جیل کے اندر رکھا جائے، بہت ہو گیا غیر آئینی اور غیر قانونی معاملہ، اس دوران پختون لیڈرشپ کو یہ ایک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خفیہ ہاتھوں کی جانب سے شاہد آفریدی صاحب کو آگے لایا جا رہا ہے، اور آفریدی صاحب جس قسم کی بیان بازی اور جس قسم کی اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس وقت وہ سوشل میڈیا کے نرغے میں ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ خیر کچھ لوگوں نے، شیر افضل مروت اور باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب شاہد آفریدی کے ساتھ اس طرح سے نہ کریں، لیکن بہرحال پاکستانی عوام کی ایک بڑی تعداد بھی یہ سمجھتی ہے کہ ایسے موقع کے اوپر کہ جب جو ہے وہ شاہد آفریدی صاحب کو اپنی سٹیٹمنٹ واضح طور پر، اگر یا تو پھر وہ خاموش رہیں، ایک طرف وہ پی ڈی ایم کی حکومت کی حمایت بھی، شہباز شریف سے ملاقاتیں بھی، اور پھر وہ کہتے ہیں جی عمران خان میرے ہیرو تھے، اور اس قسم کی چیزیں، اور یہ وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھل کر آپ کوئی ایک جو اپنا موقف ہے وہ اپنا رہے ہیں۔ نون لیگ کے اندر جناب وہ اس وقت لڑائی ہے، حنیف عباسی صاحب پھٹ پڑے ہیں، بولے ہیں، اور وزیر دفاع خواجہ آصف کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ جناب پہلے باجوہ نے واٹس ایپ پر جتوایا، پہلے کہتے تھے، اور اب ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، خواجہ آصف کی جانب اشارہ ہے، اور پھر انہوں نے جاوید لطیف کے متعلق بھی بات کی، انہوں نے کہا جناب کہ جاوید لطیف ریٹنگ کے لیے قیادت سے کھیل رہے ہیں، اور ایک طرف انہوں نے جناب نواز شریف کے حوالے سے بات کی، اور پھر اپنے حوالے سے بھی بات کر دی، کیونکہ یہ معاملہ چلا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کہا جناب میرا حلقہ کھولیں، تو مجھے کہا گیا پھر نواز شریف کا حلقہ بھی کھولنا پڑے گا، تو میں نے کہا کہ پھر یہ تو بلیک میلنگ ہے، اس قسم کی چیزیں جناب اس وقت چل رہی ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ ایک سینئر سیاستدان کی ایک سٹیٹمنٹ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، جو کہ جناب عمران خان کے کسی وقت جو ہے وہ بڑے مخالف ہو گئے تھے، اور 2014 کے دھرنے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں ذکر کر رہا ہوں شاہ میں اپنا جو ہے وہ جاوید ہاشمی صاحب کا، دیکھیے ذرا موصوف کیا بات کر رہے ہیں۔ اب آپ جی موصوف کیا بات کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے، سنسنی خیز اعتراف ہے یہ جناب۔ اب آپ اپنے ملک کے حالات چیزیں سب بھول رہے ہیں، لوگ پرانی قیادت سے تنگ آئے ہوئے ہیں، کسی ایک سے نہیں، تو اس میں ان کو ایک ہی
रास्ता मिला कि पाकिस्तान का कुछ हो ना हो, इमरान एक खान। आदमी यार खड़ा हो गया, इमरान खान। वो बैठ नहीं रहा, हम वोट उसी को देंगे। कल इमरान खान के से हट के भी इमरान खान जिंदा रहता है, मर जाता है, लेकिन वो कहते हैं इस मौके पे एक आदमी हमारे लिए खड़ा रहा है, हम उसके साथ क्यों छोड़ें। जी, अब आप अपने मुल्क के हालात, एक आदमी उनके लिए डट कर खड़ा हो गया और पाकिस्तानी अवाम ये कह रही है कि हम उसका साथ क्यों छोड़ें। तो जनाब, पाकिस्तानी अवाम की नब्ज़ पर हाथ रखने वाले और नब्ज़ जानने वाले तमाम तर सीनियर सियासतदान हों या फिर इदारे हों, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त जो है वो पब्लिक पल्स इमरान खान के साथ है और पाकिस्तानी अवाम खड़ी है डट कर इमरान खान के साथ, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान, आपने घबराना नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।